بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، سمندری نمک چاٹنے سے وزن کم ہوتا ہے، روزانہ کھیرا کھانے سے لکوہ نہیں ہوتا۔ دہی کے اندر چند قطرے ناریل کا تیل ڈال دو، جلدی کھٹا نہیں ہوگا۔ الٹا مت سوئیں، دل کمزور ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ جسم میں کہیں بھی درد ہو تو ہلدی اور ادرک کی چائے پینے سے آرام آ جاتا ہے۔ جس دن آپ 3-4 کیلے کھا لیں گے اس روز جسم درد نہیں ہوگا۔ ناریل کا تازہ پانی پٹھوں کے درد کا بہترین علاج ہے۔ لہسن کھا کر سونے سے میٹھی نیند آتی ہے۔ امرود کاٹ کر سرہانے رکھ کر سو جاؤ، آپ کے قریب مچھر نہیں آئیں گے۔ ناظرین، بادام کا تیل ناک میں ڈال کر سونے سے پیٹ اندر چلا جاتا ہے۔ بالوں میں سورج مکھی کے تیل کی مالش کیا کرو، بال ساری زندگی خشک نہیں ہوں گے۔ نہار منہ نہانے کی عادت ڈال دو، خالی پیٹ نہانے سے کبھی آپ پر بڑھاپا نہیں حاوی ہوگا۔ جو کھانا کھا کر نہاتا ہے وہ جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ زیادہ گرم پانی سے اپنا چہرہ مت دھوئیں، چہرے کی جلد بوڑھی نظر آنے لگے گی۔ کدو کا سالن زیادہ کھانے سے چہرے کی رنگت نکھرتی ہے۔ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے کیلا کھائیں۔ انڈے زیادہ استعمال کرنے سے چہرے پر چھائیاں نمودار ہونے لگتی ہیں۔ لکڑی کا کنگا استعمال کرو، بالوں میں چمک آ جائے گی، بال مضبوط ہوں گے۔ پیٹ کی چربی کو پگھلانا ہے تو یہ چیزیں کھاؤ۔ روٹی کے ساتھ پیاز کھاؤ، پانی میں لیمو ڈال کر پیو۔ دن میں صرف 2 مرتبہ ہی کھانا کھاؤ۔ کھجور کھاؤ، یہ دل کو قوت دیتی ہے، جگر اور گردوں کو طاقت دیتی ہے اور کمر کو مضبوط کرتی ہے۔ بلی گھر میں بچے دے دے تو رزق بڑھتا ہے۔ جن لوگوں کا زیادہ وقت بیٹھ کر گزرتا ہے اور وہ ورزش نہیں کرتے، وہ کوئی محنت والا کام نہیں کرتے، ان کو فالج کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ اسٹرابیری کا جوس پیو، یہ خون صاف کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے گھروں سے پورا کرکٹ اٹھا دیا کرو، کیونکہ یہ شیطان کی خوابگاہ ہے۔ غصہ بے وقوفی سے شروع ہو کر شرمندگی پر ختم ہوتا ہے۔ معدے کی کمزوری کے باعث بھوک کم ہو جانے سے معدہ خراب ہو جانے کی صورت میں سیب لے کر اس کا رس نکال لیں۔ اس میں تھوڑی سی سیاہ مرچ، زیرہ اور نمک ملا کر بہت مفید ہے، کبھی معدہ خراب نہیں ہوگا۔ مٹر کھانے سے جلد نرم و ملائم رہتی ہے۔ ناظرین، دل کو ہمیشہ تندرست رکھے، پریشان کرنے والی باتیں نہ سوچے، دماغ کو پرسکون رکھے، ذہنی دباؤ کو فوراً کم کرے اور گھبراہٹ کو اپنے قریب مت آنے دے۔ کبھی بھی معدے میں جلن کا مسئلہ ہو تو فوری علاج کروائے۔ شوگر اور بلڈ پریشر کنٹرول میں رکھے، روزانہ ورزش کرے۔ یاداشت بڑھانے والی چند غذائیں روزانہ ہر کھانے میں ادرک کا استعمال کرے۔ روزانہ 3 کھجوریں کھانے کا معمول بنائے۔ روزانہ 3 پستہ بادام کھائے۔ پودینے کی چٹنی زیادہ استعمال کرے۔ دودھ میں گڑ شامل کر کے پینے سے بدن میں بے پناہ طاقت آ جاتی ہے۔ چہرے پر پیاز کا رس لگانے سے چہرے کے داغ دھبے صاف ہو جاتے ہیں۔ لمبے ناک والی عورت دماغ کی تیز ہوتی ہے۔ سر پر مولی کا رس لگا دینے سے سر کے بال سفید نہیں ہوتے۔ جن عورتوں کو تھوڑا سا کام کر کے پسینہ آ جاتا ہو، ایسی عورت صبح کے وقت کاجو کھائے۔ جن لوگوں کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی وہ دودھ میں
शहद शामिल करके पिएं। जिन लोगों का पेट साफ नहीं रहता, ऐसे लोग दूध के साथ लौंग इस्तेमाल करें। चने की दाल उबालकर इस पानी से चेहरा धोने से झुर्रियां खत्म हो जाती हैं। चीनी ज्यादा इस्तेमाल करने वालों का दिमाग कमजोर हो जाता है और अक्सर बातें भूलने लगती हैं। काले रंग का दुपट्टा पहनने वाली औरतों के बाल जल्दी सफेद हो जाते हैं। जो औरत नाश्ते के अंदर जौ का दलिया खाती है, ऐसी औरत हमेशा जवान नजर आती है। रोजाना योगा करने से आप पेट की बीमारियां और शुगर जैसी बीमारियों से निजात हासिल कर सकते हैं। रात को उठकर पेशाब करने से सैकड़ों बीमारियां दूर हो जाती हैं। जो औरत रोजाना अखरोट खाती है, ऐसी औरत का दिमाग कभी कमजोर नहीं होता। नाजरीन, आंखों के गिर्द हल्के दूर करने हैं तो आलू का रस बेहतरीन है। रंगत गोरी करनी है तो आलू का रस चेहरे पर लगाओ। पांव की उंगलियां और पांव के तलवों पर किसी भी तेल से रोजाना खूब मालिश किया करो, क्योंकि पांव का निगाह और यादाश्त से इतना ही गहरा ताल्लुक है जितना रूह का इंसान से। सर चकराता हो या आंखों के सामने अंधेरा सा छा जाता हो, ऐसे में नाक में तेल लगाया करो। मुसलसल परेशानी की वजह से चेहरे पर झुर्रियां आने लगती हैं। मसाने की कमजोरी हो जाए तो निहार मुंह दही के अंदर इसबगोल का छिलका शामिल कर लिया करो। चावल ज्यादा खाने से परहेज किया करो, वरना आपके जिगर को खून बनाने में मुश्किल होने लगती है। सर में करवा तेल लगाने से जुएं नहीं आती। पानी पीने के बाद कुछ देर चल लिया करो, कभी घुटनों के दर्द और तकलीफ नहीं होगी। अमराजे मैदा में उस वक्त बड़ा मर्ज मैदे की गैस और तबखीर है। लौंग का पाउडर चुटकी भर पानी के हमरा खाने के बाद जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। अगर चुटकी पर लौंग के साथ अरके सौंफ 1 कप ऊपर से पी लें तो सोने पर सुहागे का काम करता है। नाजरीन, मुमकिन हो तो जुमेरात को सफर की इब्तिदा की जाए। जुमेरात को सफर की इब्तिदा करना सुन्नत है। जब बैठो तो जूते उतार लो, तुम्हारे कदम आराम पाएंगे। खाने से पहले और बाद में वजू करना गुर्बत को दूर करता है और मोहताजी को भी दूर करता है। जो हर चीज भूल जाता हो वो हर नमाज के बाद या रहमानु या रहीमु 21 बार पढ़े। नाजरीन, वजन और पेट कम करने के लिए देसी नुस्खा 50 ग्राम काला जीरा, 50 ग्राम लाख दाना, 50 ग्राम कलवंजी, 50 ग्राम अजवाइन, इन सब चीजों को मिक्स करके पीस लें। इस सफूफ को 1 चम्मच रात खाने के बाद इस्तेमाल करें। यह नुस्खा कमर की चर्बी, टांगों की चर्बी और पेट की चर्बी को तेजी से खत्म कर देता है। ऐसा घर जिसमें जानदारों की तस्वीरें लटकी हो, वहां रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। पेशाब कतरे कतरे करके आता हो तो सौंफ और इलायची को पानी में डालकर पियो। करवे बादाम कभी ना खाना, क्योंकि इससे आंखों की बीनाई कम होने लगती है। जो अफराद अक्सर लेटकर खाते पीते हैं, उन पर भूख जल्दी तारी होती है। अगर नींद ज्यादा आती है तो दूध के अंदर इलायची डालकर पी लिया करो। सूरजमुखी के तेल की मालिश पांव पर करने से कद बढ़ता है। कानों में मैल बढ़ जाए तो सरसों का तेल कानों में डालो और कुछ देर उल्टा चल लो, मैल निकलना शुरू हो जाएगी। निहार मुंह दही खाने से
بڑھتا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو لیکوریا کا مسئلہ ہے تو زیادہ سے زیادہ ٹماٹر کھا لیا کرو۔ ناظرین، دسترخوان پر پیٹ کی حفاظت کرو۔ الائچی والی چائے پی لینے سے دانت کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کھانے کے بعد برتن اچھی طرح صاف کرے۔ آخری نوالے میں صحت ہوتی ہے۔ زیادہ میٹھا کھانے سے پیٹ کی چربی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اگر کسی کے رشتے کا اچھا سبب نہیں بن رہا تو روزانہ رات کو بسم اللہ شریف پڑھ کر یا فتاحوں کی تسبیح پڑھے اور نہایت عاجزی سے دعا کرے، جلد اچھا سبب بن جائے گا۔ زیادہ نمک کھانے سے معدہ کمزور ہوتا ہے۔ گنے کا رس پینے سے ہچکی بند ہو جاتی ہے۔ مولی کا رس پینے سے پتھری بننا بند ہو جاتی ہے۔ چھوٹے بچوں کے پیٹ کے کیڑے ختم کرنے ہیں تو کلونجی پانی میں ابال کر پلائے۔ چاکلیٹ کھانے سے گلا صاف ہو جاتا ہے۔ کھانے کے فوراً بعد پانی پینا جسم کو موٹا کرتا ہے۔ اگر انسان کا صبح کا ناشتہ بہترین ہوگا تو انسان کی عمر بڑھ جاتی ہے۔ بکرے کا گوشت کھا کر اوپر سے چند انجیر کھا لی جائے تو سمجھ جائے بوڑھے ہو جائے گے، مگر طاقت کم نہیں ہوگی۔ جس گھر میں گلاب کا پودا ہو وہاں خوشی آتی ہے۔ اگر عورت چاہتی ہے کہ اولاد نیک ہو تو اپنے شوہر سے ہمیشہ حلال رزق کا تقاضا کرے۔ اگر ہمیشہ اچھی اور بہترین زندگی گزارنی ہے تو صدقہ کرتے رہا کرے۔ اگر عورت سسرال میں خوش رہنا چاہتی ہے تو غیروں کی باتوں پر دھیان مت دے۔ اگر عورت چاہتی ہے کہ شوہر ہمیشہ محبت کرے تو ہمیشہ صاف ستھرے رہنے کی کوشش کرے۔ والدین کے لیے چند گزارشات: بچہ 2 سال کا ہونے لگے تو اس کے سامنے لباس تبدیل نہ کرے۔ بچے کو خبردار کرے کہ وہ کسی اجنبی کی گود میں نہ جائے۔ خاص کر خیال کرے کہ بچے کا کوئی الٹا نام نہ رکھے۔ شام کو گھر میں جھاڑو دینے سے رزق میں تنگی آتی ہے۔ منہ سے بدبو آنے لگے تو سونف کھا لیا کرے۔ اکثر چھوٹی الائچی بھی کھا لیا کرے، اس سے ریڑھ کی ہڈی کمزور نہیں ہوتی۔ بعض خواتین کو بکری کا گوشت کھلائے۔ ذہنی دباؤ دماغ اور دل کو کمزور کرتا ہے۔ غم پھیپھڑوں کو کمزور کرتا ہے۔ غصہ جگر کو کمزور کرتا ہے۔ اگر آپ دنیا میں ہمیشہ کامیابی چاہتے ہیں تو پہلے ہی اپنے اندر ناکامی کا استقبال کرنے کا حوصلہ ہونا چاہیے۔ ناظرین، صبح اٹھتے ہی ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر کھجور کھاؤ، جوانی قائم رہے گی۔ شام ہوتے ہی 3 بار نمکین پانی سے غرارے کرو، بہت سی بیماریوں سے بچے رہو گے۔ جو کھڑے ہو کر پیشاب کرتا ہے اس کا دماغ کمزور ہونے لگتا ہے۔ کھٹی لسی پینے سے دل کو طاقت ملتی ہے۔ دوستو، چل پھر کر سبق یاد کیا کرو، اس طرح سبق جلدی یاد ہو جاتا ہے۔ ہلدی میں دودھ ڈال کر پینے سے سردی فوراً ختم ہو جاتی ہے۔ بالوں پر تلوں کا تیل لگاؤ، بال گنے ہو جائیں گے۔ اگر کسی کو جادو ٹونے کا مسئلہ ہو تو بیری کے پتوں کو ابال کر اس پانی سے غسل کرو، جلد ہی جادو کا اثر ختم ہونے لگے گا۔ جو لوگ دوپہر کو قہوہ پیتے ہیں ان کا دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ دن میں 2 بار کھانا کھاؤ، بیمار نہیں ہوگے۔ اگر رات کو سوتے وقت اکثر ڈر لگتا ہے تو یا حفیظو کی
تسبیح اول و آخر درود شریف کے ساتھ روزانہ پڑھے۔ ہر دوسرے دن تلبینہ کھانے سے طاقت والی چیزیں کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ پودینے کی چٹنی کھانے سے پیٹ نہیں نکلتا۔ بکری کے دودھ کے ساتھ پستہ کھاؤ، بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ آنکھوں کے گرد ہلکے پڑ جائے تو رات کو ایک گلاس پانی میں لال کشمش چند دانے ڈال دے اور اس کے اندر جو پانی بچ جائے وہ پی لے۔ تقریباً 1 ماہ یہ ٹوٹکا آزمائے، ہلکے ختم ہو جائیں گے۔ چہرے پر بڑھاپا نظر آنے لگے تو انار کا جوس پیو اور زیتون کا تیل استعمال کرو۔ ٹوٹی ہوئی کنگھی استعمال کرنے سے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ کا آرام کرنے والا کمرہ جتنا آرام دہ ہوگا، نیند اتنی اچھی آئے گی۔ کھانا کھانے سے قبل گڑ کھا لیا کرو، ہمیشہ جوان رہو گے۔ شیشے کو چمکانا ہے تو آلو کے چھلکے سے صاف کرو۔ اگر آپ سوتے ٹائم خراٹے لیتے ہیں تو رات کو نمک والے پانی سے غرارے کریں۔ جس بچے کو ہمیشہ ڈانٹا جاتا ہے اس کی صلاحیتیں دب جاتی ہے۔ جس کو مار پیٹ کر کوئی چیز سکھائی جائے وہ تشدد پسند بن جاتا ہے۔ ناظرین، لہسن استعمال کرنے سے خون پتلا ہو جاتا ہے اور خون کی شریانیں کھل جاتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں نہانے سے پہلے 1 لیمو نہانے والے پانی میں نچوڑ لینے سے آپ کو مہنگے پرفیوم استعمال کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہاضمہ درست کرنے کے لیے 1 چمچ شہد اور 1 چمچ ادرک کا رس لے کر اسے نیم گرم کر کے پی لے۔ دن میں 2 بار پینے سے ہاضمہ درست ہو جائے گا۔ کریلے کی سبزی ہفتے میں 2 بار کھانے سے موٹاپا دور ہوتا ہے۔ پیشاب روکنے سے لکوا کا خطرہ ہوتا ہے۔ پانی کو ہمیشہ 3 سانسوں میں پینا چاہیے، اس سے پھیپھڑوں کا کینسر نہیں ہوتا۔ روٹی کو چبا کر نہیں کھاؤ گے تو کمر کا درد ہوگا۔ ہلدی کا استعمال چہرے کو جوان رکھتا ہے۔ کہکہا لگانا نہایت بری عادت ہے۔ دریا کے پتے کا ابلا ہوا پانی پینے سے انسان کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ سر میں شیمپو کرنے کے بعد لوگوں کے بال خشک ہو جاتے ہیں۔ ایسے میں اگر سر دھونے کے بعد بالوں میں عرق گلاب لگا لیا جائے تو بال خشک نہیں ہوں گے۔ چوہوں کو بھگانے کے لیے املی کے شربت کا چھڑکاؤ کرنے سے چوہے بھاگ جائیں گے۔ جو سونے سے قبل چہرے پر عرق گلاب لگا لیتا ہے اس کا چہرہ 70 سال تک برا نہیں ہوگا۔ جو انسان زیادہ ایک جگہ پر بیٹھا رہتا ہے اس کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ ناظرین، کھجور میں گرم دودھ ملا کر صبح نہار منہ پی لو، پیشاب کے مسائل ختم ہو جائیں گے، کانوں کی سماعت تیز ہو جائے گی اور مردانہ کمزوری خود بخود ٹھیک ہو جائے گی۔ ناظرین، اللہ تعالی ہم سب کو صحت عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی نیک جائز خواہشات کو پورا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھے۔ ناظرین، یاد رہے کسی بھی چیز کا استعمال اپنے معالج کے مشورے کے بغیر مت کرے۔ یہ سب عام معلومات کے لیے ہے۔ استعمال سے پہلے چیک اپ کروائے اور ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق استعمال کرے۔ شکریہ۔